جو غلام یا باندیاں ہوا کرتی تھی، تو یہ کہا کہ جب جن کی بیویاں ہوں وہ ان سے نکاح نہ کریں، بیویوں کے ہوتے ہوئے ہرگز نہ کریں، لیکن کرنا نکاح ہے، ان کو ایسے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری تو بہت بڑی تعداد اہل علم کی اسے اپروو کرتی ہے کہ نہیں، وہ تو اگر جنگی قیدی بن کے آئے تو اب تو وہ انسان تھوڑی بچے، ان کے ساتھ تو ہر طرح سے ان کا جسمانی رشتہ جو ہے وہ ہر طرح کا رکھا جا سکتا ہے، اور کوئی حقوق ان کے نہ ہو۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بھی عیاشی ہے، صرف عیاشی نہیں ہے، ظلم بھی ہے ساتھ میں۔ یہ کہا کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے فانکحوہن بإذن اہلہن، کرنا نکاح۔ اگر آزاد عورتوں کو تم افورڈ نہیں کر پا رہے ہو، وہ اپنا مہر کم رکھے گی، اس کے خرچے کم ہوں گے، نکاح کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ سورہ النساء یعنی سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 25 سے یہ درس شروع ہوا آج کا۔ اس کا بھی کوئی ایک پارٹ ہو چکا تھا، لیکن ابھی ضرورت تھی اس کے اندر، اس کی بہت سی تشریح باقی ہے، اور یہ آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کے اتنے حصے کا ترجمہ ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہو کہ وہ آزاد اور اچھے کردار والی ایمان والی عورتیں نکاح میں لائے، تو پھر اپنی ان باندیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور ایمان والی بھی ہوں۔ آگے چل رہی آیت یہ ابھی، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم آپس میں ہی ایک دوسرے سے ہو۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، تو ان سے نکاح کرنا ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کے مہر ادا کرنا معروف طریقے سے۔ دیکھیے یہاں پر بہت واضح طور پر یہ بتایا، آیت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، میں درمیان میں اس کی تشریح کرتا چل رہا ہوں، اس لیے کہ ترجمہ پہلے گزرا ہے۔ اس میں یہ کہا تھا کہ آیت میں کہ جس کی استطاعت یہ نہ ہو، جس کے حالات ایسے نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکیں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو تمہاری جو باندیاں ہیں ان سے، تو ان سے بہت کلیئر ہے یہ بات، یہ نہیں کہ ان سے ایسی عیاشی کرنا، ذکر نکاح کا چل رہا ہے، اوپر سے چلا آ رہا ہے نکاحی کا ذکر، تو پھر ان سے نکاح کر لینا اگر ان سے آزاد عورتوں سے نہ کر سکو۔ فرق کیا ہوا ان سے نکاح کر لینے میں کہ ان سے نہیں کر سکے تو ان سے کیوں آسان ہوگا؟ اس لیے کہ ان کا مہر کم ہوگا، نکاح میں آئیں گی تو آزاد ہو جائیں گی، اسی وجہ سے مہر کم رکھیں گی، اپنا ڈیمانڈز کم ہوں گی۔ ان کی جس ماحول میں وہ رہی ہیں اب تک، اس لحاظ سے ان کے اخراجات جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ تو اگر کسی کی استطاعت تم میں سے نکاح کرنے کی نہ ہو آزاد عورتوں سے، تو ان سے پھر کرنا جو باندیاں ہیں تمہارے قبضے میں۔ اچھا، یہ بات جب صاف کر دی کہ اگر ان کی سے استطاعت نہ ہو تو ان سے کرنا، اس کا مطلب یہ کہ بیویوں کے ساتھ باندیاں سے نکاح نہیں کر سکتے، یا بیویاں یا باندیاں، یہ صاف کر دیا۔ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی حقیر ہیں، تم سب ایک دوسرے سے ہو، اس کی مصلحتیں کچھ اور ہیں جو یہاں بیان نہیں کی، اور کچھ ہم غور کر سکتے ہیں، میں بات کو عرض کروں گا۔ فانکحوہن، آپ بہت صاف لفظوں میں دوبارہ کہہ دیا، ان سے کرنا نکاح، یہ ایسے ہی نہیں کہ ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں کہ وہ باندیاں ہیں،
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور صحیح طریقے سے، معروف طریقے سے، جو جیسا قاعدہ ہو ویسے ان کا مہر ادا کرنا۔ اب اس میں یہ جو لفظ آیا ہمارے یہاں تو چونکہ بہت عام ہے، ہمارے علماء کے نزدیک، ہمارے مفسرین کے نزدیک، جس میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ یہی مانتے چلے آئے ہیں قرآن شریف کی ان تمام آیات سے جس کے اندر ملکت ایمانکم ہے، باندیوں کا تذکرہ ہے، کہ ان سے بغیر نکاح کے ان کے ساتھ میں تعلق قائم کیا جا سکتا ہے جیسے دل چاہے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیویاں ہوں اور چاہے جتنی باندیاں بھر لیں، وہ تو بالکل ایک الگ کیٹیگری ہے جو قبضے میں ہے اس میں۔ اور وہ اس سے پہلے متاع کی بات آئی تھی، تو جیسے وہ کوئی کامن سینس دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند آدمی اپروو نہیں کر سکتا، ایسے ہی دنیا کا کوئی انصاف پسند آدمی اسے اپروو نہیں کر سکتا کہ یہ بھی عیاشی ہے، خالی یہ ہرگز جائز رشتہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ہر ایک یہی کہے گا، اور اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، نہیں بس سوائے اس کے کہ صاحب ہمارا قرآن اجازت دے رہا ہے یا ہمارا اسلام اجازت دے رہا ہے۔ قرآن اور اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دے سکتا جسے فطرت سلیم واضح طور پہ یہ کہے کہ یہ تو بہت بری چیز ہے، یہ بہت قابل نفرت چیز ہے، یہ ناانصافی کی بات ہے۔ جو کنیزیں ہیں، یہاں تو چونکہ عورتوں کا نکاح کا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ غلام اور کنیزیں دونوں، یہ دو طریقے سے غلام بنا کرتے تھے۔ یا تو ایسا ہوتا تھا کہ جنگ میں جو قیدی آتے تھے اور ان عورتوں کو بھی گھروں میں سے نکال کے نہیں لایا جاتا تھا، عورتیں امہات المومنین تک میدان جنگ میں ہوتی تھی قیدیوں کی مدد کے لیے، انہیں مارا نہیں جا سکتا، انہیں قید کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ پھر مزدور ہوں اور چاہے وہ عورتیں، ان کو مارا نہیں جا سکتا، اجازت نہیں جو براہ راست لڑ نہیں رہے۔ جو اسیر ہو کر آئیں، جو قیدی بن کر آئیں، ان کے لیے جیلیں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ پرماننٹ سولوشن اسلام نے یہ رکھا جو اب نہیں ہے کسی جگہ پریکٹس میں، کہ ان کو پورے انسانی حقوق دیے جائیں، لیکن اب وہ قیدی ہیں، قیدیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھنے میں وہ اور بڑے کرمنل بنتے ہیں جیلوں کے اندر، اور جیلوں کے اندر ان کی کسی طرح کی کوئی تربیت ہونا ممکن نہیں ہوتی، تو ان کو لوگوں میں، ایمان والے گھروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے غلام یا کنیزوں کی حیثیت سے کہ یہ قیدی ہیں۔ پابندی یہ تھی کہ وہ بھاگ نہ جائیں، بس فرار نہیں ہو، اس کے علاوہ ان کے بہت حقوق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھانا انہیں کھلانا، جو تم پہننا انہیں پہنانا، یہ نہیں کہ تمہارے غلام ہیں تو ان کی طاقت سے زیادہ ان کو جیسے ہمارے یہاں تو بہت عام رواج ہے بندوا مزدور اور دنیا کے اور بہت سے حصوں کے اندر، کہ ان سے بالکل ان کے نچوڑ دیں، ان سے اس طریقے سے کام لیا جائے تاکہ ان کی طاقت سے، اوسط درجے کی طاقت سے زیادہ ان کو کام میں مت لگانا۔ بہت حقوق تھے، اس درجے کے تھے کہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضرت زید، انہوں نے تو اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا جب والد آئے اور جب کہ بچے تھے، اور انہوں نے پہچانا والد اور چچا کو۔ یہ تھا اصل ماڈل، رول ماڈل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے بتایا کبھی زندگی میں ان سے تیز آواز سے بھی نہیں بولے، بلکہ بات کو تو پھر بیٹے کا اعلان کر دیا تھا، پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جو تم سے پیدا ہے بیٹے صرف وہی ہو سکتے ہیں، ان سے سلوک کر سکتے ہو، ان کو اپنی زندگی میں بہت کچھ دے سکتے ہو۔ ایک تو اس طریقے سے ہوا کرتے تھے، دوسرے بازار ہوتے تھے، وہاں سے لوگ خریدے جاتے تھے، وہ بازار آج بھی ہوتے ہیں، دنیا کے بہت سے حصوں میں ہوتے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ ہاں وہ پینٹیں ایسے نہیں لگتی جیسے عام پینٹ ہو، لیکن بڑی تعداد میں ایک جگہ نہیں، ملک کے بہت سے حصوں میں عورتیں بیچی جاتی ہیں،
کڈنیپ کر کے لائی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں، غریب ماں باپ بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ کو معلوم ہے کبھی رکنا نہیں تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں غلامی کو ایبالش کیوں نہیں کر دیا اسلام نے؟ اس لیے ایبالش نہیں کیا، یا اس لیے فائنل نہیں کیا کہ خبردار تم کسی انسان کو غلام نہیں بناؤ گے، خرید کر نہیں لاؤ گے ایسے۔ وہ قیدی کی بات تو الگ ہو گئی، لیکن خرید کر انسان کو لانا کہیں فار سیل ہے تو یہ اسلام نے اس لیے منع نہیں کیا ایمان والوں کو کہ اللہ کو معلوم ہے کہ سلسلہ تو چلے گا، دنیا کے بڑے حصے میں لوگ بیچے جائیں گے، عورتیں بھی بیچی جائیں گی۔ پھر جب منع کر دیا جائے تو قرآن کے ماننے والے رک جائیں گے، اب سب وہ لوگ لے کے جائیں گے جو انہیں ایکسپلائٹ کریں گے، جو ان کا شوشن کریں گے۔ تو انسان پر ظلم ہو رہا ہے۔ مثلا شراب کو منع کر دیا، جو نہیں ایمان رکھتے اپنی چوائس سے وہ ڈرنک نہ کریں، نشہ نہ کریں، لیکن اگر ان کے دھرم نے منع نہیں کیا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کھلی، ایمان والے رک گئے۔ یہاں کہیں انسانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا، ان کو جو کچھ بھی نقصانات اس سے ہوں گے، لیکن یہاں جب انسان خریدے بیچے جائیں گے تو ان پر ظلم ہوتا ہے، اور بے پناہ ظلم ہوتا ہے۔ ایمان لانے والوں کو اس لیے منع نہیں کیا گیا کہ بہت ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ رکھے کہ ان کو کیسے رکھو گے اور ان کے ساتھ کیسا انسانی سلوک کرو گے، اور ساتھ میں ان کی تربیت بھی ہوگی۔ اس لیے منع نہیں کیا گیا کہ کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے تو خرید کر لے آئیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں صاحب خرید کے آزاد کر دینا، جب خرید سکتے ہیں تو خرید کر بہت آزاد کرتے تھے، اور اس کا بہت اجر ہے، اس کی بہت ترغیب دلائی گئی ہے، خرید کر آزاد کر دو۔ لیکن ہر ایک اسے ایفورڈ نہیں کر سکتا، کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو کیلوں یا سنتروں کی کاسٹ میں لے آئیں۔ تو انسان جہاں کہیں بیچے جاتے ہیں تو پھر اس کو ہر ایک ایفورڈ نہیں کر سکتا کہ خرید لائے، تو اب اتنا کیپٹل کوئی لگائے، اتنا خرچ اگر کوئی کرے، زیادہ سے زیادہ زندگی میں ایک دفعہ کر دے گا۔ جب یہ ہوگا کہ صرف آزاد کرنا ہے، اس کی اپنی بہت سی ضرورتیں ہیں، نہیں لگائیں گے لوگ پیسے اس میں، یا نہیں خریدیں گے۔ اب لا کر کام لے سکتے ہیں، گھر کی ہیلپ ہوگی، ان کے پورے انسانی حقوق کے ساتھ میں انسانی حقوق بھی بالکل مساوی حقوق ہیں، برابر کے، تو پھر ان کو گھر کے اپنے کاموں کے اور بہت سی ضرورتوں کے لیے ضرورت ہے، اس لیے خرید لائیں گے۔ ایک انسینٹیو ہے کہ یہ لے آئیں، وہ لوگ نہ لے جائیں۔ جو آزاد کر دے اس کے لیے پھر ایکسٹرا انسینٹیوز ہیں، بہت سے ایک دو نہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ یہ رکھا ہے غلام آزاد کر دو تاکہ یہ آزاد ہوتے چلے جائیں۔ لیکن اگر کوئی اس لیے پیسے نہ لگائے کہ ہم پیسے لگا کر آزاد کر دیں، تو کم سے کم اپنی ضرورت کے لیے خرید لے، وہاں نہ جائیں، یا کم سے کم جائیں ان لوگوں میں جو انہیں ایکسپلائٹ کریں گے، جن کے پاس یہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے۔ وہ تو ایک بازار کی چیز خریدنے کی نیت سے خریدیں گے کہ غلام ہاتھ آ گیا، اس لیے منع نہیں کیا، اس لیے اس پر یہ پابندی نہیں لگائی کہ یہ مت کرنا۔ آزاد کرنے کی ترغیب بہت دی، اور جب تک وہ رہیں ان کے ساتھ میں انسانی سلوک، برابر کا انسانی سلوک ہو، اور ان کی تربیت بھی ہو۔ یہ سب چیزیں مد نظر تھیں جس کی وجہ سے اسے ایبالش نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نہیں، اور دوسرے جتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوسائٹی یا معاشرے کے لیے اچھی نہیں ہے، ان سب سے روکا گیا کہ نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں مانتے وہ کرتے رہے، وہ اس کا نقصان اٹھائیں گے، اس کی سزا بھگتیں گے۔ بعض لوگ دنیا میں نقصان اٹھائیں گے، بعض آخرت میں سزا بھگتیں گے، لیکن یہ انسانی مسئلہ ہے۔ یہ انسانی مسئلے کا ایک حل یہ ہے کہ ان کے پاس مت جانے دو، تم لے آؤ۔ یہ فرمایا کہ لیکن نکاح مت کرنا ان باندیوں سے۔ یہ دو طرح کی کیٹیگریز تھیں جو غلام یا باندیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ کہا کہ جب جن کی بیویاں ہوں وہ ان سے نکاح نہ کریں، بیویوں کے ہوتے ہوئے ہرگز نہ کریں، لیکن کرنا نکاح ہے، ان کو ایسے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری تو بہت بڑی تعداد اہل علم کی
اسے اپروو کرتی ہے کہ نہیں وہ تو اگر جنگی قیدی بن کے آئے تو اب تو وہ انسان تھوڑی بچے، ان کے ساتھ تو ہر طرح سے ان کا جسمانی رشتہ جو ہے وہ ہر طرح کا رکھا جا سکتا ہے، وہ کوئی حقوق ان کے نہ ہو۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بھی عیاشی ہے، صرف عیاشی نہیں ہے، ظلم بھی ہے ساتھ میں۔ یہ کہا کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے فانکحوہن بإذن اہلہن، کرنا نکاح، اگر آزاد عورتوں کو تم افورڈ نہیں کر پا رہے ہو، وہ اپنا مہر کم رکھے گی، اس کے خرچے کم ہوں گے، نکاح کے بعد آزاد ہو جائے گی، لیکن باقی اخراجات اس کے کم ہوں گے، شروع میں بھی اور باقی زندگی گزارنے میں بھی۔ اب یہ جو الفاظ ہیں چونکہ آ گیا اس میں کرنا نکاح، پھر بھی یہی کہے چلے جا رہے ہیں سب کہ نہیں وہ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ باندیوں کے ساتھ جیسا دل چاہے تعلق رکھو تم، ان کے تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے کسی طرح کے۔ کتنی ہنسی کی بات ہے کہ یہ تو مانتے کہ ہاں یہ رائٹس ہے، یہ رائٹس کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسا کھانا ویسا کھلانا، جیسا خود پہننا ویسا پہنانا، ان پر ایکسٹرا بار مت ڈالنا، لیکن سیکسول ایکسپلائٹیشن کرتے رہنا ان کی چوائس کے بغیر، یہ تمہاری ملکیت ہے۔ دنیا کے اندر کھانے سے اور پہننے سے زیادہ ہر ایک اپنے آپ کو سوچے، یا اپنے معاشرے کو یا اپنی سوسائٹی کو سوچے کہ اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں وہ کیا پسند کریں گے، کہ روکھا سوکھا کھا لیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، یا اپنی عزت بیچتی رہے لیکن کھائیں اچھا۔ اب یہ کہ سب انہوں کو کھلانا اچھا، یہ تو سب مانتے ہیں، کھلانا اچھا، پہنانا اچھا، اس کے بعد ان کے ساتھ جو دل چاہے کرنا، کوئی تک نہیں ہے اس کی کہ اسے انصاف کہا جا سکے اور اسے ظلم نہ کہا جائے اور اسے عیاشی نہ کہا جائے۔ اب چونکہ یہاں صاف لفظوں میں آ گیا کہ نکاح کرنا، تو اب اور مان سب یہ رہے اور اعلان سب یہ کر رہے ہیں کہ نہیں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا دل چاہے تو کر لے ورنہ نہیں ہے، بہت پھنس جائے کہیں تو کر لے، کہ آزاد عورتوں سے نہیں کر پا رہا تو۔ اور وہ بھی یہ اس ٹکڑے سے نکالتے ہیں فانکحوہن بإذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، یعنی دوسرے تمہارے قبضے کی بات نہیں ہو رہی، جو تمہارے قبضے میں ہو یہ بات یہاں ہے، ان کو نہیں کہہ رہے ان سے نکاح کرنا، ان کو تو جو دل چاہے کرتے رہنا، دوسروں کے قبضے میں کوئی ہو ان سے نکاح کر لینا ان کی اجازت سے، ان کے مالکوں سے۔ اسے پھر غور کر لیں، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ یہ اتنی یعنی چیزوں کو جب غلط چیزیں آتی ہیں تو کیسی کیسی توجیحات کرنی پڑتی ہیں اور بالکل کہیں سے فٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی غلطی کہیں ہوتی ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، کسی کی کوئی باندیاں ہیں، ان سے نکاح کر لیا، اس نے کہا اس کی اجازت بھی دی، ہاں کر لو، اب وہ ان کے نکاح میں بھی رہے اور اس کے استعمال میں تو رہے گی اس کی باندی جب رہی لگاتار۔ تو اگر یہی مانا جائے کہ باندیوں اور ان کے ساتھ میں کنیزوں کے ساتھ میں سب کچھ جائز ہے، تو پھر وہ اپنے یہاں استعمال کرے، پھر جب وہ نکاح کے طور پہ ان کے گھر بھیج دیا کہ بس بیوی نام ہو گیا بیوی کا، ان کی اجازت سے ان سے نکاح کر لینا۔ ابھی تمہارے پاس ہے تو تمہاری اجازت سے تم کیوں نہیں نکاح کرو گے؟ نہیں ہے تو ان کی اجازت سے نکاح کر لو، وہ آزاد ہو جائیں گی، پھر تمہاری بیوی بن کر رہیں گی۔ اس میں سب شامل ہیں۔ واللہ عالم بایمانکم، تمہارے ایمان کا حال اللہ سب جانتا ہے۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، اب اس میں جو کوئی بھی ان کے مالک ہو، تم مالک ہو تو تم، کوئی دوسرے ہیں تو وہ، نکاح میں آنے کے بعد وہ زوجہ ہو جائیں گی، وائف ہو جائیں گی، اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ پھر کسی اور کے یہاں تھی، تمہارے یہاں تھی تو پھر تمہاری باندھی نہیں بچی، اب وہ بیویاں ہو گئیں۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، صحیح طریقے سے دستور کے مطابق ان کی مہر ادا کرنا۔ دیکھیے یہ جن آیات سے نکالتے ہیں ان میں سے میں ایک رکھ رہا ہوں، یہ ایک جیسے الفاظ ہیں، دو جگہیں ہیں، سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں، چھوٹی چھوٹی سی 3 آیات ہیں، تقریباً ایک ہی آیت کے برابر لگ رہا ہوگا آپ کو۔ بالکل یہی الفاظ جو ہیں یہ ان دونوں صورتوں میں ہیں، اور چلا آ رہا ہے ان سے پہلے سے وہ بھی آئیڈینٹیکل ایک جیسے الفاظ ہیں، اس کے بعد کے بھی کافی دور تک۔ شروع ہوا ہے کہ وہ بیان یہاں سے شروع ہوا ہے، تو چونکہ درمیان میں سے لیا بہت لمبا ہو جاتا ہے، سب کا حوالہ دے دیتا۔ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان لانے والے فلاح پا گئے۔ اب ان کی صفات بیان کی گئی، کون کون؟
ان میں سے ایک یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اس کے کہ ان کی ازواج ہوں، بیویاں ہوں یا باندیاں ہوں، فإنہم غیر ملومین، کہ ان کے معاملے میں کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے یا ملامت کی بات نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اس سے الگ کوئی راستے نکالنے شروع کر دے، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ حدوں کو توڑنے والے ہیں، حدوں سے گزر جانے والے لوگ ہوں گے۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی بیویاں ہوں یا باندیاں ہوں۔ یہ بہت اہم الفاظ ہے، لفظ او آیا ہے، او مانے یا، کہیں کہیں تو ترجمہ اس کا اور کر دیتے ہیں، اور کے لیے خالی واو آتا ہے، واہ، الف واو، او مینس اور، انگریزی کا او آر، یا، اور یا ہمیشہ وہاں آتا ہے جب دو چیزوں میں سے کسی ایک کو لینا ہو، یا یہ لیں یا یہ لیں، کوئی دو اگر ہو سیٹ، دو آپ کے پاس سیٹ ہے، اس میں کہ بھائی یا یہ لے لو یا یہ لے لو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں لے لیں، اگر کہا جائے کہ یہ اور یہ لے لو تب یہ کہ دونوں لے لیجیے، تو جب یا آتا ہے تو پھر اس میں سے ایک کی چوائس ہوتی ہے، یا بیویاں یا باندیاں۔ اب لاتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ترجمہ کانسیپٹ نہیں ہے، تو یا کا ترجمہ بعض جگہ، یا ترجمہ بھی جو لوگ یا کرتے ہیں وہ بھی مفہوم یہی نکالتے ہیں جیسے یا تو ذہن میں ہی نہیں ہے کہ دونوں ایک ساتھ، یا والی بات تو ذہن میں ہی نہیں آتی، تشریح کے اندر ساری وہ سب چیزیں چلتی ہیں کہ دونوں ایک ساتھ۔ پھر جن کے ذہن میں آ بھی گئی وہ کہتے ہیں یہ آیات مکی تھیں، پہلے آئیں، پھر وہ جو سورہ نساء کی مدنی تھی بعد میں آئی، اچھا بعد میں آئی تو پھر یہ کینسل ہو گئی، یعنی آپ کے عقیدے کے مطابق جیسے منسوخی کہتے ہو آپ، تو پھر بعد والی پہ عمل کریں گے نا۔ اصل میں قرآن میں کوئی چیز منسوخ ایک شوشہ بھی نہیں ہے، تب وہ پہلے اور بعد کے اعتبار سے جو کچھ بھی نازل ہوا، مثلا شروع میں فرض کیجئے یہ حکم آیا کہ جنگوں کے موقع پہ یا دوسرے بہت سے اور موقعوں کے اوپر جن کی وائفز ہیں ان کے علاوہ جن کی وائفز نہیں ہیں وہ باندیاں رکھ سکتے ہیں، فرض کیجئے ایسا تھا، اس سے بعد کو حکم آ گیا جیسے شراب کے بارے میں ہے یا نشے کے بارے میں کہ وہ ہلکے ہلکے کرنے کے بعد حکم نافذ کیا گیا دھیرے دھیرے، ایک دم سے پہلے دن فائنلی منع نہیں کر دیا گیا، اعلان نہیں کر دیا گیا منع ہونے کا یا ناپاک ہونے کا یا ناجائز ہونے کا، تو وہ دھیرے دھیرے اس کو روکا گیا، ایسی دھیرے دھیرے اس سے روکا گیا ہوگا، اور پھر بات کو کہہ دیا اب نکاح کرنا، فائنل ہو گئی بات۔ یہ تو اس لحاظ سے کہ سب ایسے ہوا ہوگا۔ اب یہ آیات ساتھ میں سب قرآن میں ایک ساتھ ہمیں ملی ہیں، اس میں نہ کوئی منسوخ ہے نہ کوئی ناسخ ہے ایک دوسرے کی، قرآن میں کچھ منسوخ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے یہاں پھر دیکھیے والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اس کے کہ ان کے جوڑے ہوں۔ اب بات یہ کہ اب لفظی ترجمہ کریں، یہ تو بامحاورہ ترجمہ ہے، بیویاں ہوئی، سوائے کہ ان کے جوڑے ہوں۔ کیا کرتے ہیں ازواج سے یا جوڑوں سے؟ نکاح کرتے ہیں نا، لفظ نکاح موجود ہے، یعنی جوڑے ایسی لے لیں، ایسی عورتوں کو لے لیں، جوڑا ہو گیا، وہ جوڑا نکاح کے ذریعے ہوگا، لفظ نکاح نہیں آیا یہاں پر۔ تو جیسے اس کو سمجھ رہے ہیں نکاح کے ذریعے ہوگا، اسے کیوں نہیں سمجھ رہے نکاح کے ذریعے ہوگا؟ اس کے بارے میں تو پہلے ہی سے ایک عام تصور ہے ہماری بہت سی روایات کی وجہ سے کہ جہاں ہر ایک کے گھر میں بھری پڑی ہیں باندیاں، بھری پڑی ہیں، اور پھر کوئی تعداد کی بھی کوئی قید نہیں، متا کی طرح کوئی تعداد کی قید نہیں۔ بھائی جن سے نکاح کرے اگر کوئی بہت زیادہ افورڈ کر سکتا ہو اور ساری شرطوں پہ عمل کرتا ہو تو وہاں تو 4 کی قید ہو گئی، جو عام طور سے لوگ نہیں کر سکتے یا نہ عدل قائم رکھ سکتے ہیں، مت کرنا۔ پھر اگر کر سکتے ہو، کسی نے 4 کر لی تو وہاں تو 4 کی قید ہو گئی، یہاں پر کوئی قید نہیں ہے، نہ کوئی حقوق ہے ان کے، نہ کوئی ان کی چوائس ہے، جتنی دل چاہے رکھیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہی کہ یہ جیسے یہاں پر نکاح ہے اور لفظ نکاح نہیں آیا الا علی ازواجہم، سوائے اس کے کہ ان کے جوڑے ہوں، یعنی اپنے جوڑوں سے نکاح کر لیں، نکاح کر کے وہ جوڑے بنیں گے، ایسے ہی نہیں ہے عورت کسی مرد کو لے آئے یا مرد کسی عورت کے ساتھ چلی جائے
تو جیسے یہاں پہ لفظ نکاح زوج سے پہلے نہیں آیا، ایسے لفظ نکاح پہ اس سے پہلے نہیں لایا. مفہوم وہی ہے، یا ان کے جوڑے ہوں، یا تو وہ ہوں جو آزاد عورتیں ہیں، یا وہ جو ان کے، لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گے. ایسا کیوں ہے؟ مثلاً ایک بیوی ہے ایک باندھی، کیوں نہیں کر سکتے دونوں سے نکاح؟ اگر دو آزاد عورتوں سے کر سکتے ہیں ایک ساتھ. یہ کہا ہے کہ مت کرنا. میں آگے آئے گا آیت میں وہاں سمجھاؤں گا. اس کے آگے اس کی وجہ بتائی ہے، روکا ہے. یہ ساتھ میں کہہ دیا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کوئی نسل میں اونچ نیچ کر رہا ہے. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو. اس کی مصلحتیں کچھ اور ہیں جو منع کر رہی ہیں. ابھی منع کرنے والی بات اور جہاں آئے گی وہاں میں رکھوں گا. دیکھیے یہ تو تھا عام ایمان لانے والوں کے لیے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. جہاں جہاں بھی قرآن میں آیا وہاں لفظ او آیا ہے، کسی ایک جگہ بھی وہ نہیں آیا یا بیویاں اور باندیاں نہیں، بیویاں یا باندیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں جہاں آیا وہاں لفظ وہ آیا ہے. اور بیویوں کے ساتھ باندیاں ہو سکتی ہیں، نکاح انہیں بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایسے ہی رکھ لیں. جیسے ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت تھی تو ساتھ میں باندیوں سے بھی اور نکاح کر سکتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا، ازواجک اللاتی، یہ سورہ 33 اور آیت نمبر 50، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 50. ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا اللاتی آتیت اجورہن، ان ازواج کا جن کے تم مہر ادا کر چکے. اب دیکھیے واو ہے، یا واو واہ اور اینڈ، وما ملکت یمینک، یہاں او نہیں ہے، اینڈ ہے. اور جن کے تم مما افاء اللہ علیک، جو جنگی قیدی بن کر تمہارے پاس جو عورتیں آگے باندی کی حیثیت سے آ گئی تھیں، کنیدوں کی حیثیت سے آ گئی تھیں، اور ان کو حلال کر دیا بغیر نکاح کے. تو پھر اس کے آگے جتنے نام آ رہے ہیں وہ بھی بغیر نکاح کے ہوں گے. تو اس کے آگے کہا کہ تمہاری وہ چچا داد بہنیں اور پھوپھی داد بہنیں اور خالہ داد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی وہ بھی بغیر نکاح کے ہوں گی. پھر بیویاں ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو انڈرسٹوڈ ہے یہ نکاح کے ساتھ. اس کے بعد باندیاں، مان لیا انڈرسٹوڈ، اپنے خود ہی مان لیا کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے تمہاری فرسٹ کزنس جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اب وہ بھی بغیر نکاح کی ہوں گی. وہ کیوں انڈرسٹوڈ ہے کہ نکاح ہوگا؟ سب سے ہوگا جتنے یہاں پہ ذکر کیا گیا. صرف ایک کو آپ الگ کر دیں گے کہ یہ بغیر نکاح کے ہیں. کوئی قرینہ قرآن کا بتا رہا ہے کہیں سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ بھی آیا وہاں وہ آیا کہ جیسے ایک 4 سے زیادہ عورتیں وہ نکاح میں رکھ سکتے ہیں، ایسی باندیاں اگر آئیں تو ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں. تو تعداد کی وجہ سے قید نہیں ہے. یہ باندیاں یہ 3 تھی جو جنگی قیدی جو بن کر آئی تھی، مما عفا اللہ علیک، جو جنگی قیدی بن کر تمہارے پاس آئی. ہمارے یہ لسٹ بہت ہی عجیب سی چلتی ہے. یہ تو سب آزاد عورتیں مانی جاتی ہیں، یہ جتنے میں نے نام یہاں پر دیے، یہ تینوں مختلف یہودی قبیلوں کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں. تو جنگی قیدی کے طور پر جب اسیر ہو کر آئیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھی بہت سے لوگوں نے نکاح کیے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. حضرت صفیہ بھی انہی میں سے ہیں. جنگ خیبر کے موقع پر وہ خیبر کی بستی جو ہے وہاں پر لوگ مارے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ عورتیں جو قید ہوئیں، گھروں سے نکال کر نہیں قید ہوئیں، جو شریک ہیں، ہتھیار دے رہی ہیں، لگی ہوئی ہیں، یہ ان میں سے، یہ لسٹ ان میں سے ہے. یہ تفصیل میں سورہ احزاب کی تفسیر میں پوری بتا چکا ہوں. وہ ساری تفسیر عجیب الٹ پلٹ ہے جن کو کیٹیگریز کی جو انہوں نے لوگوں نے رکھی ہیں. کون وہ ہیں جو فرسٹ کزن تھیں، کون ہے جن سے آزاد عورتوں سے نکاح کیا تھا، کون ہے جو جنگی قیدی بن کر آئی تھی اور پھر ان سے نکاح کیا. اب چونکہ نکاح کیا تھا ان سے، حضرت صفیہ سے نکاح کیا تھا، جویریہ سے نکاح کیا، تو ان کو اس لسٹ میں ہی نہیں رکھتے. یہ تو وہ جن سے نکاح کیا تھا، تو پھر باقی سے بھی تو نکاح ہی کیا تھا. یہ بھی جنگی قیدی بن کر آئی تھی، ان سے نکاح کیا تھا. یہ اسیران جنگ میں سے جو آئی تھی، فنکیہن، میں دوبارہ آ رہا ہوں واپس، ان سے نکاح کرنا، جو بھی ان کے مالک ہوں، جن کی قیدی ہوں وہ، یا جن کی وہ باندیاں ہوں، ان کی اجازت سے. دوسروں کی ہو تو ان کی اجازت ہے، تمہارے ہیں تو پھر ظاہر ہے تمہیں دوسروں سے اجازت نہیں لینی. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کے صحیح طریقے سے مہر ادا کرنا. ابھی آیت چل رہی ہے محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کیریکٹر کی اچھی ہو.
دوسرے ماحول سے آئی ہیں، جنگی قیدی بن کر آئی ہیں. جنگی قیدی کوئی مسلمانوں کے یہاں سے، ایمان والوں کے یہاں سے نہیں آئی ہوں گی. یہ انڈرسٹوڈ ہے. اگر ایمان والے ہیں تو اچھے کردار والے لوگ ہوں گے. یہ آج کے جیسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. وہ اس جیسا کردار وہاں نہیں ہوگا دوسری جگہوں پر. اب وہاں سے اگر آئی ہیں تو ان کے جیسے بھی کردار ہوں تو اسے دیکھ لینا کہ ایمان تو قبول کر لیا لیکن ابھی کردار اچھے نہیں تھے. تو یہ دیکھ لینا کہ وہ پاک باز ہوں، وہ آشنائیاں کرنے والی نہیں ہو، خالی ایسی نہیں ہو جگہ جگہ جو آسانی سے کے ساتھ میں ہر ایک کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنا تعلق بنا لیتی ہو. اسے خوب دیکھ لینا. اور ولا متخذات اخدان، نہ تو کھلے عام بہائی کرنے والی ہو، اس کی بھی انکوائری کر لینا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کردار اخلاق سے کھلے عام نہیں کرتی بلکہ خاموشی سے چپ لیکن ابھی وہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے صحیح، تو وہ چپ کے خاموشی سے خفیہ طور پر بہائیوں میں شامل ہیں. اس کی بھی پہلے انکوائری کر لینا. اس لیے ابھی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان سے مت کرنا. ابھی بہت زیادہ ان کے لیے وہ چونکہ دوسرے ماحول سے آئی ہیں، یہاں کی نہیں ہے، تو اس لیے ابھی ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ نہ معلوم ہو. ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان سے مت کرنا، جو یہ کہا کہ اپنے آزاد عورتوں سے کرنا، ان سے مت کرنا. یا آزاد عورتیں یا وہ، جب نہیں ہے تم استطاعت ہے تمہاری آزاد عورتوں سے کرنے کی تبھی کرنا ان سے، ورنہ مت کرنا. فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب ان سے ہو جائے نکاح، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. پھر ان میں سے اگر کوئی بے حیائی پھر کرے، یہ بڑا مارجن رکھا ہے اسلام نے. ان کی سزا تو زیادہ ہے آزاد عورتوں کی، لیکن ان کے لیے اتنا مارجن رکھا اس ساری ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ پہلے ہی دن وہ جو ہیں وہ بالکل ویسی جیسی ایمان والی عورتیں بچپن سے چلی آ رہی ہیں، جس کردار کی ہوں، تو اگر کچھ گڑبڑ ان سے ہو تو ہو سکتی ہے، انکوائری کر لینے کے بعد بھی ایسے نکل سکتی ہیں. پھر اگر کسی سے کوئی بے حیائی کی بات ہو جائے، ان کی سزا، آزاد عورتیں اگر وہی کرتی کام بے حیائی کا، تو جتنی ان کی سزا ہوتی ان کی سزا آدھی ہوگی، ہاف ہوگی اس کی. یہ بہت ہی کنکلوسیو آیت ہے اس بات کی کہ آزاد عورتوں کی سزا جو ہے وہ رجم نہیں ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا. ایسی ہی آزاد عورتوں کی سزا کی آدھی سزا ان کی ہوگی. وہ سزا آزاد عورتوں کی ایسی ہی ہوگی جو میجریبل ہو، جسے ہم معلوم کر سکیں کتنی، اس کا آدھا کتنا ہوگا. پتھر مار مار کے کسی کو اسٹوننگ ٹل ڈیتھ، اس کی آدھی سزا کیا ہوتی ہے؟ یہ اٹ از ناٹ میجریبل. پتھر چھوڑیے، ایسی سولی پر لٹکا دیا، اس کی آدھی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس کی ہاف. تو یہ جب بھی کہا جائے گا کہ ان کی سزا آدھی ہوگی، کسی کی سزا کسی سے آدھی ہوگی، جب بھی کہا جائے کوئی سزا کسی دوسری سزا کی آدھی، تو جس کی آدھی ہوگی اسے میجریبل ہونا چاہیے، اسے کلیئر کٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی آدھی جان سکیں ہم. وہ سزائے موت نہیں ہو سکتی، وہ چاہے جس طریقے سے سزائے موت وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت آخری درجے کا کنکلوسیو ثبوت ہے اس بات کا کہ صاف صاف کہ وہ جو آزاد پاک باز عورتیں، جو آزاد معاشرے کی عورتیں ہیں، اگر وہ کوئی غلط کام کرتی تو ان کی جتنی سزا ہوتی، اگر تم نے ان سے نکاح کیا ہے، انہوں نے اگر وہی بے حیائی کا کام کیا تو ان کی سزا اس سے آدھی ہوگی. سورہ نور میں ان کی سزا بتائی جا چکی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2. چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، ان کی سزا وہاں پر بتائی جا چکی کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے ہوں گے ان کے. یہ اب ہمارے یہاں چلا یہ آ رہا ہے کہ نہیں، یہ ساری گڑبڑیں قرآن کے خلاف جو ہے وہ کس نے انفلٹریٹ کی، کہاں سے آیا. بعض موقعوں پہ اگر کسی کو سزا دی گئی جان سے مارنے کی تو اس کے جرائم الگ تھے، وہ خالی صرف اتنی سی بات نہیں تھی. بعض ہمارے محققین نے کہا عادی مجرم تھے، جو لگاتار جو جیسے کہ پیشہ ور ہو گئے ہوں، وہ فساد کی سزا تھی. فساد کی سزا تو بہت 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 سخت ہے، معاشرے میں فساد پھیلانے کی دی ہے مختلف موقعوں پہ قرآن نے. ہم ان سزاؤں کو چھوڑیں، قرآن نے صاف طور پر بہت واضح طور میں کہا ہے، تو آپ اس کی تشریح کر لیتے ہیں کہ نہیں وہ تو صرف شادی شدہ کی نہیں، وہ کنواروں کی ہے 100 کوڑے. شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ جو ہے وہ اسٹوننگ ٹل ڈیتھ ہے، رجم، پتھر مار کے ہلاک کر دینا. تو پھر یہاں پر شادی شدہ کا صاف تذکرہ آ رہا ہے، اس کی آدھی کر کے دکھا دیجیے سزا. نہ تو وہاں پہ کہا گیا کہ وہ صرف کنواروں کی سزا ہے 100 کوڑے، وہاں پر نہیں کہا گیا، وہاں عام ہے بات. اب جب مان لیا کسی وجہ سے
تو قرآن یہاں پر قرآن کی آیت جو ہے یہ بہت واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، شادی شدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کی سزا ایسی ہونی چاہیے جس کی عادی کی جا سکے، سزائے موت نہیں ہو سکتی کسی بھی شکل میں۔ قرآن نے ایک اور موقع پہ خاص طور پہ کہا کہ کسی کو کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے دوسرے کی جان لی ہو یا فساد برپا کیا ہو، اس کے سوا نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایڈلٹری کی سزا جو ہے وہ بھی جان لینا ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہوا۔ بہت صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو ختم نہیں کر سکتا، کسی کی جان نہیں لی جا سکتی سوائے اس کے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو۔ ایک عام یہ نہیں کہ کسی ایک کے ساتھ میں کوئی بے حیائی کا کام کیا، وہ زمین فساد نہیں کہلاتا۔ ذاتی طور پر آپس کی کنسنٹ سے کوئی بے حیائی اگر ہوئی، جبری ہوا تو وہ فساد ہوا، لیکن دونوں کی کنسنٹ سے اگر کہیں ایڈلٹری ہوئی تو وہ فساد نہیں زمین میں، وہ ایک برائی ہے جس کی سزا رکھی گئی ہے۔ یہ موضوع میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں سورہ نور کی تفسیر میں لے چکا ہوں، جنہیں زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 کی جو تفصیل ہے۔ دیکھیے میں مختصر سا وہاں زیادہ ڈیٹیل ہے، یہ عکس ہے یا فوٹو ہے جو میرے پاس جو بخاری کا نسخہ ہے۔ اب اس میں حضرت عمر سے ایک روایت چل رہی ہے، لمبی ہے اوپر سے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، ان پہ قرآن اتارا، اسی قرآن میں رجم کی آیت بھی اللہ نے اتاری، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس بخاری کی روایت کے اندر، اسی قرآن میں رجم کی پتھر مارنے کی آیت بھی اللہ نے اتاری۔ خود یہ کہہ رہے ہیں اب نہیں ہے، اتاری تھی اب نہیں ہے، اللہ نے اتاری، ہم نے اس کو پڑھا، اس کا مطلب سمجھا، اس کو یاد رکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور اس کے بعد پھر آگے میں چھوڑ رہا ہوں بیچ میں، خدا کی قسم میں اب ڈرتا ہوں کہ کہیں ایک مدت گزر جائے اور کوئی کہنے والا یوں کہے کہ خدا کی قسم رجم کی آیت تو ہم اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے۔ اب لوگ کہیں ایک زمانہ گزر جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے وہ تو ہے نہیں کہیں قرآن میں، ہم اسے نہیں پاتے، اور اللہ کا ایک فرض جس کو اس نے اتارا ترک کر کے گمراہ ہو جائے گا۔ پھر تو دیکھو ہوشیار رہو کہ کوئی شخص مرد ہو یا عورت محسن ہو کر یعنی شادی شدہ ہو کر اگر زنا کرے تو اس پر اللہ کی کتاب میں رجم برحق ہے۔ اب خود کہہ رہے ہیں اب نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں رجم برحق ہے۔ زمانہ گزر جائے گا لوگ یہ کہنے لگیں گے ہمیں تو مل نہیں رہی کہ اللہ کی کتاب میں وہ آیت جس میں رجم کرتے ہیں۔ اب یہ آخری درجے کی سازش کی چیزیں ہیں جو اس کے اندر داخل کر دی گئی بخاری کے نام سے۔ قرآن کا اعتبار ختم ہو جائے کہ کچھ آیتیں تھیں جو اب نہیں ہے قرآن میں، پہلے تھیں ہم پڑھا کرتے تھے اب نہیں ہے، تو یہ تو قرآن کے اندر تحریف ہے۔ ناسخ و منسوخ کی بحث میں آپ نے سنا ہوگا کہ زیادہ تر بحث تو اس پر ہوئی کہ آیتیں تو آج بھی موجود ہیں، عمل مت کرنا اس کے اوپر خبردار۔ اب یہ دوسری قسم ہے، عمل باقی ہے، عمل ضرور کرنا، آیت ہٹا لی گئی ہے، آیت اٹھا لی گئی، الفاظ عمل باقی ہے بھی۔ ابھی کیوں اٹھا لی گئی آیت اگر عمل باقی ہے؟ تو وہی بات اپنے آپ میں ایبسرڈ تھی کہ جو چیزیں قرآن میں لکھی ہیں اس پر عمل مت کرنا۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں گناہ ہو جائے گا پڑھنا اسے، وہ اپنے آپ میں ایک بوگس بات تھی۔ یہ تو بالکل ایبسرڈ ہے کہ عمل باقی ہے قیامت تک کے لیے، اس پر عمل کرنا، اللہ نے اتاری تھی پھر الفاظ ہٹا لیے، اب الفاظ نہیں اس میں عمل قیامت تک کے لیے لازم ہے۔ یہ اس کی قسم ہے۔ اب یہ ہماری ان کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ چیزیں انہوں نے نہ لی ہو اگر تو یہ داخل کی گئی ہیں اس کے اندر، ان کے نام سے داخل کی گئی، اتنی سیف نہیں تھی، اتنی محفوظ نہیں تھی یہ کتابیں اس وقت، آج ہو گئی محفوظ۔ آج تو گیتا بھی محفوظ ہے، آج دوسری اور بہت سی کتابیں محفوظ ہیں، آج کوئی ناول کسی نے لکھ دیا تو وہ بھی محفوظ ہے۔ وہ درس دیتے تھے وہ بیٹھ کر، انہوں نے کوئی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ کر نہیں دیا تھا امام بخاری نے، اور 200-250 لوگ بیٹھ کر لکھتے تھے اسے، وہ سب بخاری کے نسخے کہلاتے تھے۔ اس میں سے کس کو لے کر اور کن کو لے کر اس میں کیا شامل کر دینا، اگر کچھ لوگ پلانڈ طریقے سے لگے ہوئے ہو بہت زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ اگر کوئی ایک پلانڈ وہ چلی آ رہی ہو کوئی تحریک اور چلی آ رہی تھی تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس کے بعد دیکھیے یہ آیت یہ ہے، وہ یہ ملتی ہے ہمیں موطا امام مالک میں، جس کو کہا جاتا ہے قرآن میں تھی اور پڑھتے تھے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔
بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، یہ دیکھ لیں، یہ جوان کو نہیں کہتے شیخ اور شیخ، بوڑھے کو دینا سزا، جوان کو مت دینا۔ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر زنا کریں، بدکاری کریں، تو ان کو ضرور رجم کر دینا، پتھر مار کے ہلاک کر دینا۔ یہ الفاظ اپنے آپ میں بتا رہے ہیں کہ یہ بوگس الفاظ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے الفاظ نہیں۔ اس پر تو بہت سے محققین نے بحث کی کہ یہ غلط ہے، یہ قرآن کے مزاج سے، الفاظ سے کسی طریقے سے میچ نہیں کرتا، یہ ڈالی گئی ہے۔ تو ان کو لازماً یہ سزا اللہ کی طرف سے، نکالا من اللہ، یہ عبرت کی سزا اللہ کی طرف سے۔ اب یہ آیت بھی بتا دی گئی کہ یہ آیت تھی قرآن کے اندر، اب نہیں ہے، تو پھر قرآن تو غیر محفوظ ہو گیا کہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں تھیں پہلے، اور بھی چند آیتوں کہا جاتا ہے یہ بھی تھیں، یہ بھی تھیں، یہ بھی تھیں، اب نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ آیا ان کے بارے میں کہ بکری کھا گئی تھی، اس لیے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کو گدے کے نیچے ڈھونڈ دیا تھا۔ قرآن کی آیتیں ایسے رکھی جاتی ہیں کہ گدے کے نیچے دبا دی، کسی بورے میں ڈال دی۔ حضرت عائشہ تو کلیکشن کرنے والوں میں سے تھی بھی نہیں، جو لکھا کرتے تھے کاتب وہ اپنے پاس حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب یہ حضرت عائشہ کے پاس تھی، اور انہوں نے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دن کافی افراتفری کا عالم تھا کہ بکری آ گئی اور وہ گدے کے نیچے تھے، وہ کھا کے چلی گئی اس آیت کو۔ اب یہ گواہی دے رہی کہ آیت تو تھی، تو ان کی گواہی مانی نہیں جا رہی ہے کہ کوئی اور بھی گواہ لاؤ، تمہاری اکیلے کی نہیں مانیں گے۔ جتنی حدیثیں ان سے آتی ہیں وہ تو ان کی گواہی سب مان لیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ یہ حدیث آپ سے روایت کی گئی تو ثبوت لاؤ، کوئی اور گواہ بھی لاؤ۔ یہاں پہلے ایک اور گواہ لاؤ تو مانیں گے، ورنہ تمہاری مانیں گے نہیں کہ بکری کھا گئی اور آیت یہ تھی۔ ارے تھی تو پھر سب کو یاد ہوگی نا، تو گواہوں کی کمی ہوتی؟ گواہ تو ہزاروں نکلتے، بھائی لکھی بھی نہیں دیکھی ہوتی لیکن پڑھتے تو تھے لوگ، حافظ تھے۔ اور بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن کی، تو قرآن مکمل ہو چکا تھا، بڑی تعداد میں حافظ تھے۔ اگر تھی لکھی ہوئی اور یہاں پہ بکری کھا گئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بات کو جب قرآن تحریر میں آیا تو اس میں اگر تحریر کے اندر کچھ ہو بھی جائے تو بھی حافظ سارے موجود ہیں، اسے فوراً ٹھیک کر دیا جائے گا۔ آج بھی ہو جاتی ہیں کہیں کہیں، بہت کبھی اتفاق سے، بہت احتیاط کے باوجود کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کتابت کی غلطی ہو جاتی ہے یا پریس کی غلطی ہو جاتی ہے، تو فوراً اسے ٹھیک کر دیا جاتا ہے، حافظوں کو معلوم ہے، یہ تو کراس چیکنگ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن انتقال ہوا اس دن تو بہت حافظ تھے، اب یہ حضرت عائشہ کی گواہی کیوں نہیں مانی جا رہی حضرت عثمان کے سامنے؟ حافظ بتا دیتے کہ یہ ہے۔ یہ تو چیزیں اتنی کامن سینس کی ایسی ہیں کہ جو جس کی شکل میں اس میں ڈالی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر۔ بہرحال قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا عادی دی جائے گی، تو بہت فائنل ہے یہ بات کہ رجم، اس کی سزا جو ہے وہ فورنیکیشن کی، ایڈلٹری کی سزائے موت نہیں ہے۔ وہ بتا کیا ہے، وہاں پہ کہیں پر یہ نہیں ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، وہ عام بات ہے، اور وہ سورہ نور کے اندر آ چکی، میں نے زیادہ تفصیل سے وہاں بحث کی اس پر۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس لیے تمہیں کیا، وہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ پھر وہ ان سے نکاح کر لیں باندیوں سے اگر نہ کر سکیں، یہ اس لیے تمہیں اجازت دے دی گئی تاکہ اس ڈر سے کہ تم بہت زیادہ اضطرار کی حالت میں بہت زیادہ تکلیف میں نہ پڑ جاؤ کہ کنوارے رہ رہے کرنا ہی ہے نکاح اور افورڈ نہیں کر پا رہے تو باندیوں سے کر لو، اجازت بس اس لیے دے دی گئی کہ کر لینا، ورنہ کرنا مت عام طور سے باندیوں سے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صبر کرو یہ زیادہ اچھا ہے، مت کرو باندیوں سے نکاح۔ ایک مصلحت میں نے کہا تھا آگے بتاؤں گا، ایک مصلحت جو میری سمجھ میں آتی ہے حکمت، وہ یہ ہے کہ تعداد تو بہت کم ہوتی تھی، کوئی ایمان لانے والوں کے برابر تھوڑی ہے، چند ہیں، تھوڑے سے ہیں کہ پوری آبادی کے مقابلے میں مثلاً فرض کیجئے 2-3% ہے غلام و باندیاں، اس میں غلام زیادہ ہوں گے باندیاں کم ہوں گی، اس لیے کہ جنگی قیدی جو آ رہے ہیں وہ تو مرد زیادہ ہیں نا، تو غلام زیادہ ہوں گے باندیاں کم ہوں گی۔ یہ باندیاں آزاد اور آزاد مرد جو ہیں وہ نکاح کر لیں ان سے، اگر وہ ان سے نکاح کرنا شروع کر دیں تو پھر غلام سارے کے سارے جو ہیں وہ بغیر نکاح کے رہ جائیں گے، یا وہ آزاد عورتوں سے نکاح کریں غلام جو ہے۔ تو یہ اسے اس لیے رکھا، اب چونکہ وہ تربیت یافتہ اتنے نہیں ہیں، الگ کلچر سے آئے ہیں، اس لیے یہ اس سے بھی زیادہ، جتنا یہ کہا کہ اسے روکیں، یہ اس سے بھی زیادہ گڑبڑ بات تھی کہ عورتیں جو ہے آزاد عورتیں ان کے نکاح میں چلی جائیں غلاموں کے، اس لیے جب اسے ناپسند کیا
تو کہا کہ یہ ان کو بھی روکا کہ پھر ان کے نکاح جو ہیں وہ آپس میں ہو سکے اور تربیت یافتہ ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، پھر کر لیں۔ اس لیے ایک حکمت یہ ہے کہ اس لیے کہا کہ یہ اجازت بس تب دے دی، صبر کرو تو اچھا ہے، لیکن بیویوں کی موجودگی میں مت کرنا ان سے نکاح۔ ہاں اگر تم تکلیف میں نہ پڑ جاؤ، بہت زیادہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکو، اس لیے اجازت دے دی، چلو باندیوں سے کر لینا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غلطیوں کو ڈھکنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے اس سے پچھلی آیت کے اندر سورہ 4 آیت 24، یہ اس سے پچھلی میں یہ آیا تھا، وہاں بھی میں نے کہا تھا، اسے آگے بتاؤں گا، جلدی سے گزر گئے تھے ہم، کہ کون حلال ہے اس آیت کے اندر، وہ جو پاک باز آزاد عورتیں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، لیکن ان کی بات نہیں کر رہے کہ جو باندیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، باندیوں ان کو چھوڑ کر بات ہو رہی ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر اس میں یہ بتایا کہ ان سے بھی کر سکتے ہو، اچھا یہ ہے کہ مت کرنا اور صبر کرنا، ہاں اس کے اندر تکلیف میں پڑ جاؤ تو پھر کرنا نکاح اور ان کے مہر ادا کرنا، تو بات یہاں پہ جا کر یہ پوری ہوتی ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام بہت واضح کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہاری رہنمائی کرے تم سے قبل جو لوگ گزرے تھے ان کے طریقے کو بتاتے ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی جو کچھ بتایا، تفصیلات بتائیں، کون سے رشتے حلال ہیں کون سے رشتے حرام ہیں، یہی بالکل ایسے ہی سب کو بتایا گیا تھا اور کہا کہ اب تمہیں ہم اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، یہی سب کو بتایا گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اکثر لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واللہ علیم ہے کہ اللہ تو علم رکھنے والا بھی، حکمت والا بھی۔ دیکھیے پچھلی قوموں کے بارے میں کیا کہا ہے، اور بہت جگہ پہ کیا، میں نے ایک آیت رکھی ہے خالی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137، قد خلت من قبلکم، یہاں بھی سنت کے الفاظ آئے، ان کا طریقہ پچھلی قوموں کا، تم سے پہلے بہت سے لوگ گزرے، سنن ان کے طریقہ جو کچھ تھا، جس طریقے پر بھی تھے ان کی سنتیں۔ میں واپس آ رہا ہوں اس پہ جو جس کی ابھی ہم تشریح کر رہے تھے، سنن الذین من قبلکم، اللہ تمہیں رہنمائی کرے تم سے قبل لوگوں کی جو سنت تھی، تو یہ نہیں کہ تمہیں وہی بتائی جا رہی ہے کہ تم وہ کرو، بلکہ تم سے قبل لوگوں کی سنت کے سلسلے میں قرآن نے کیا کہا ہے، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے، ان کا طریقہ یا ان کی سنت کیا تھی اسے دیکھو، فسیروا فی الارض، گھومو پھرو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تمہیں قانون بتایا جا رہا ہے، جو جیسے اس بات کا خیال رکھو کہ جو چیزیں پچھلے لوگوں کو بتائی گئی تھی، جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو وہ تباہ و برباد ہوئے، تمہارا معاشرہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اگر جو چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں اس پر تم عمل نہیں کرو گے۔ یہ تمہاری سہولت کے لیے، تمہارے اس کے معاشرے میں توازن کے لیے۔ اس بات کا خیال رکھو کہ یہ دیکھو کہ پچھلے لوگ جو ہے جو نافرمانی کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو، تمہاری طرف واپس پلٹے، جب تم اس پر عمل کرو گے تو پھر اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، ورنہ اس کی رحمت تم سے دور ہو گئی تھی۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، شہوت کے پیچھے چلتے ہیں، جو اس کی اتباع کرتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اتنی دور نکل جاؤ کہ واپس ہی نہیں آ پاؤ۔ تو یہ جو خواہشات کے پیچھے جو چلوانا چاہتے ہیں، تو یہ کنٹرول ہے، یہ اور تمہیں معاشرے کے توازن کی باتیں بتا دی۔ دیکھیں سورہ نساء سے شروع سے جو کچھ چلا آ رہا ہے، اب پھر میں پچھلے درسوں میں بھی کہہ چکا ہوں، معاشرہ اور سوسائٹی اور سماج، اس کے لیے جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کو اسنتولن کی طرف لے جاتی ہیں، اس میں بڑی خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کو صاف کرنے کے یا پاکیزہ رکھنے کی جو چیزیں وہ بیان ہو رہی شروع سے یہاں۔ اب دیکھیے آگے، ایک بات اور کہی کہ یہ اس لیے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی رکھے، تخفیف رکھے، یعنی جب تم ان چیزوں پر عمل کرو گے تو زندگی سکون سے گزرے گی، ورنہ بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے جس میں ٹینشن اور اس کے اندر آپس کی دشمنیاں اور کھینچا تانیاں۔ ان قوانین پہ عمل کرو گے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری زندگی جو ہے وہ باضابطہ ہو کر اور سہولت کی ہو جائے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ورنہ انسان جو ہے پھر بہت کمزور، اصلاً تو کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی غلط راستے پہ جائے گا تو وہ ایسا نہیں کہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، تو برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ سیکیور جگہ پر رہے، محفوظ جگہ پر رہے۔
اگلی بات معاشرے کے توازن کے لیے، اے ایمان لانے والو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کر جانا دھوکے دے کر، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت ہڑپ کرنا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یہ ٹھیک ہے کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ میں، آپس کے ایگریمنٹ کے ساتھ میں جو کچھ لین دین ہوگا وہ تجارت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اور کسی طریقے سے ہڑپنے کی کوشش جو ہے وہ مت کرنا۔ ولا تقتلوا انفسکم، تم یہ کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا، تو اپنے آپ کو قتل مت کر ڈالو کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم خود ہلاک ہو جاؤ گے اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے، تو تمہارا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہلاکت کی طرف، جیسے آج ہے ہلاکت کی طرف سارے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا مسلمانوں کا اعتماد نہیں رہا، ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے کے اندر غلط نہیں کہیں گے، لین دین کے اندر کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کہا کہ یہ ٹرسٹ تمہارا قائم ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو، یعنی اجتماعی بات کی کہ تمہاری اجتماعی ہلاکت میں مت پڑو، تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اگر تم ایسا کرو گے تو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو تمہارے لیے رحمت ہی رحمت چاہتا ہے، لیکن عمل تمہیں کرنا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور پھر کوئی اگر حدوں کو توڑے اور چیزوں کو اس کے مقام سے ہٹا دے، ان کے نام بدلے اور چیزیں وہی کرے، اس کے اندر ہیلے نکالے، خلاف ورزیاں کرے، فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، تو پھر معاشرے میں آگ لگ جائے گی۔ وہاں تو آگ میں جلیں گے لیکن یہاں بھی تباہ ہوں گے، یہاں بھی چاروں طرف آگ لگ جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے قانون کے اندر بڑی آسان بات ہے کہ یہ جب ان چیزوں کا معاشرے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، خاص طور سے یہ بے ایمانیاں اور لین دین اور عدم اعتماد، تو پھر یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، یہ قانون اللہ نے جاری کر دیا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ گے اور تمہارے چاروں طرف آگ لگ جائے گی، تم آگ کے اندر یہاں پہ موجود ہوگے۔ وہاں بھی آگ میں ڈالنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جو کبائر ہیں۔ بہت پھونک پھونک کر ہر چیز کے اندر اچھی بات ہے، لیکن ہر چیز نہیں کر پاتا، چھوٹی چھوٹی سی سلپس ہوتے رہتے ہیں اور بہت ہوتی ہیں، لیکن میجر سن جو ہے اس کا بہت خیال رکھو کہ ان سب سے بچو۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری جو برائیاں ہیں تو پھر وہ تمہاری برائیاں تم سے، دیکھیے کفر کے ایک معنی چھپانے کے ہیں، یہاں لفظ کفر آیا، تمہاری برائیاں وہ تم سے چھپا دے گا، یعنی تمہاری برائیاں محاورتاً معنی یہ ہے کہ یہاں تمہاری برائیاں تم سے، یہ طریقہ خود تم، یعنی اللہ دور نہیں کر دے گا۔ یہ قانون ہے کہ تم بڑی بڑی چیزوں کا جب میجر سن کا خیال رکھو گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہاری خود ختم ہوتی چلی جائیں گی، زندگی پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی۔ وہ اللہ ان سے دور کر دے گا نا، اللہ کا قانون تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو خود ختم کرتا چلا جائے گا۔ جو بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تو بے پناہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بھی، اور جب ان سب کا کوئی خیال رکھے گا کہ ان سے تو بچنا ہے، تو پھر یہ خود زندگی سے دور ہو جائیں گی اور تمہیں پھر وہ داخل کرے گا عزت کے مقامات میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ نے بعض موقعوں پہ کسی کو پریفرنس یا فضیلت دی ہے، بعض چیزوں میں کسی اور کو دی ہے، عورت و مرد میں سے۔ اب یہ ہرس نہیں کریں، یہ جو ہر جگہ پہ کہیں پہ عورتیں کہیں کہ صاحب ہمارے رائٹس تو بالکل وہ ہونے چاہیے تھے جو مردوں کے تھے، بالکل ویسے ہی، یا کسی جگہ بعض جگہ کا عورت کو دیے تو یہ کہیں کہ ہمارے تو بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ فضیلتیں الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ اللہ نے رکھی ہیں، یہ اللہ نے رکھی ہیں، تو تم یہ ایک دوسرے کی اس کی تمنا مت کرنا کہ ہمارے بھی ایسے ہی ہوتا جیسے یہ ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ کیسے اس نے رکھا ہے، کس کو کیسے پیدا کیا ہے، دنیا کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو ان کی استطاعت ہے، اس کے حساب سے یہ فضیلتیں ہیں، وہ اعمال کے نتیجے کی نہیں ہے، نیکیوں کے معاملے میں نہیں ہے کسی کو کسی اور کے اوپر فضیلت۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو تم اس کی تمنا مت کرنا، اس کی ہوس مت کرنا کہ اللہ نے کچھ کو کچھ کے اوپر فضیلت دی ہے۔ یہ تو مثلاً نبیوں تک کو کہا کہ مرد عورت کی بات نہیں ہو رہی، انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول جن کا بھی بیان ہوا اس میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی تھی۔ تو اب یہ تو انبیاء تک کے اندر اور رسولوں تک کے اندر ایک کو کسی پر فضیلت دی، ایسے دنیا کے انسانوں میں اگر بعض کو کوئی فضیلت ملی ہے
کسی اور کو کچھ اور فضیلت ملی ہے تو اس کی ہوس مت کرنا، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا ہے، کہ دیکھ کے کیا کرو. پہلے تو یہ کہا للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کمائیں گے مرد وہ ان کا حصہ. عورتوں کو بھی کمائی کی اجازت ہے، یہ نہیں سمجھے کہ اسلام میں نہیں ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتیں بھی کما سکتی ہیں، وہ ان کا حصہ ہے. واسألوا اللہ من فضلہ، اصل چیز ہے اللہ کا فضل تلاش کرو، بجائے حرص کرنے کی دوسرے کے کہ فلاں رائٹ ہمارا ہوتا، یہ ہمارے ساتھ میں ہوتا. تو کچھ رائٹس ادھر زیادہ ہے، کچھ رائٹس ادھر زیادہ ہے. تم یہ حرص مت کرنا اور یہ کمپیریزن مت کرنا. ہاں یہ الگ بات ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں پر لوگوں نے بگاڑ دیا ہے اور اسلام نے رائٹس دیے تھے اور اس کو انہوں نے ان رائٹس کا انفرنجمنٹ کیا ہے اور ان رائٹس کو گڑبڑ کر دیا ہے، تو وہ تو ٹھیک کیے جائیں گے. لیکن جو چیزیں بیان کر دی گئی اس میں حرص مت کر دینا، جہاں صاف صاف جہاں واضح ہیں. واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ کا فضل مانگو. رائٹس لینے کے بعد زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں جب وہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا پاتے. رائٹس کم ہونے کی بعض جگہوں پر جو ہے وہ رحمت ہو جاتا ہے. تو تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ جو ہے وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مال جو بھی والدین چھوڑیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑیں تو ان سب کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ ان کلوزسٹ دوسرے کون ہیں، قریب کے اور کون ہیں جن کو حصہ جائے گا. یہ ہم طے کر چکے، وہ پیچھے آ چکا اسی صورت کے اندر. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، وہ جو خون کے رشتے سے تھے قریبی ان کے مقرر کیے، اور وہ جو عقدی رشتے تھے، عہد و پیمان کے رشتے تھے، جو شوہر و بیوی کا جیسے رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا کہ کس کو کتنا ملے گا. فآتوہم نصیبہم، تو پھر ان کے حصے ان کو ادا کرنا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ جو ہے ہر بات پر گواہ ہے. تو پھر یہ جو آیت تھی اس کے اوپر بھی تھی کہ حرص مت کرنا، حصہ زیادہ اگر کسی جگہ کسی کا رکھا ہے تو اللہ جانتا ہے اس کی کیا حکمت ہے. تم یہ حرص مت کرنا کہ ہمارا اتنا رکھا ہوتا. اللہ کا فضل مانگو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا جو اللہ کا فضل. ورنہ یہ بجائے اس کے کہ سامنے سے بعض جگہ تمہیں وہ کہیں اور کمپنسیٹ ہوتا ہوگا، تمہارے لیے رحمت کی بات ہوگی. جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کی اپنی حکمتیں ہیں. تو یہ رشتے زوجین کے بھی مقرر کیے، ان کو ان کے حصے دے دینا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور پھر اس کا خیال رکھنا کہ اللہ جو ہے وہ نگران ہے، دیکھ رہا ہے، ہر بات کا گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ہم آیت نمبر 33 تک پہنچے، آیت نمبر 33 سورہ نساء کی. زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت 34 سے پھر آئندہ بتاؤ. سبحان ربک.